نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہندوستان کے غیور مسلمانوں، آزادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ آزادی جو آج ہم جو آزاد ہیں وہ کن کی بدولت ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو فضل فرمایا، اور ہمارے علماء کرام نے جو قربانیاں دی، جو انگریزوں کو اس ملک کو چھڑانے پر مجبور کیا، تو آج کے دن ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو نہ بھولیں۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں، ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ اس جنگ آزادی میں سب سے زیادہ کردار کن کا رہا ہے۔ جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑھا تو وہ اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے۔ جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینے سے بھی زیادہ سستا ہونے لگا تو ان انگریزوں کے خلاف جس شخص نے فتویٰ دیا اور یہ کہا کہ اب یہ ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے، اب یہاں کے مسلمانوں پر یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرے، تو یہی فتویٰ سنتے ہی ان پر ایک بجلی کڑکی، اور جتنے بھی علماء کرام درس و تدریس کے اندر مشغول تھے انہوں نے میدان جہاد میں آ کر انگریزوں کو للکارا اور اس ملک کو چھڑانے پر مجبور کیا۔ پھر ان علماء کرام کے خلاف ان کو کتنی سختیاں جھیلنی پڑی، انہیں کس طرح ان پر سختیاں کی گئی۔ ٹامسن اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، ایک انگریزی مورخ ہے، کہ 40 علماء کرام کو جامعہ مسجد کے باہر تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا تھا، اور ان کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے ان کو آگ کے حوالے کر دیا جاتا تھا، اور ان کو بوریوں میں بند کر کے ان پر گولیوں کی بارش کی جاتی تھی، اور ان کو گرم توے میں لٹا کر ان کی چربی پگھل کر وہ آگ بجھ جاتی تھی، اور بھی کتنی تکلیفیں اور بھی کتنی مصیبتیں ان کو آئی۔ لیکن میں قربان جاؤں اپنے اسلاف پر، جنہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود کبھی انہوں نے اپنی بات سے رجوع نہیں کیا۔ تو انہی علماء کرام کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم آزاد ہیں۔ اگر علماء کرام اس جنگ آزادی میں حصہ نہ لیتے تو آج ہم آزاد نہیں ہوتے۔ لیکن آج کچھ فرقہ پرست لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اس جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں ہے۔ جب بھی گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ اب یہ اہل چمن کہتے ہیں ہم سے، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ جتنا مسلمانوں کا خون اس جنگ آزادی میں بہا ہے اتنا کسی غیر مسلم کا پسینہ بھی نہیں بہا ہوگا۔ اگر میں یہ کہوں تو یہ مبالغہ نہ ہوگا۔ لیکن آج ملک میں رہ کر آج کس طرح مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور آج ان کو کس طرح ان کو اپنی عبادت گاہوں سے روکا جا رہا ہے۔ اگر مسلمانوں کو یہ پتہ تھا کہ جنگ آزادی کے بعد ہمیں اس طرح ستایا جائے گا، ہمیں ملک بدر کرنے پر مجبور کیا جائے گا، ہمیں دیش روہی کا ہم پر تانا دیا جاتا، تو آج علماء کرام اس وقت اس طرح کی قربانیاں ہرگز نہ دیتے۔ لیکن آج کس طرح مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، اور آج کس طرح مسلمانوں کو اپنی عبادت گاہوں سے روکا جا رہا ہے۔ تو یہ ملک ایک جمہوری ملک ہے، اور یہاں ہر ایک کو اپنی عبادت کرنے کا، اپنے مذہب پر عمل کرنے کا ہر ایک کو اپنا اپنا حق ہے۔ تو آج کے دن ہم اپنی نسلوں کو بتائیں
کہ اس جنگ آزادی میں ہمارے اسلاف نے کس طرح قربانیاں دی، انہیں کس طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو آج ہم اپنے بچوں کو بتائیں اور یہ کہیں کہ ٹیپو سلطان جیسے، شاہ محدث دہلوی جیسے، شاہ عبدالعزیز جیسے انہی لوگوں کی بدولت آج ہم آزاد ہیں۔ ٹیپو سلطان جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک مقولہ تھا، گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے کہ شیر کی ایک زندگی، یعنی جس طرح تم ڈر ڈر کر زندگی گزار رہے ہو اس طرح تمہارا کام بننے والا نہیں ہے۔ اگر تم ایک دن بھی جیو تو آزاد ہو کر جیو، کسی کی غلامی میں نہ جیو۔ جب ٹیپو سلطان شہید ہوا اس وقت ایک انگریز ان کی لاش میں کھڑا ہو کر اس نے کہا کہ آج سے ہم اس ملک کے اندر راج کریں گے، یعنی آج سے ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ہم ہندوستان پر حکومت کریں گے۔ تو اس طرح کا خوف تھا باطل طاقتوں پر۔ آج ہم اتنے مسلمان ہیں تعداد میں، پھر بھی آج ہم ڈر رہے ہیں، ڈر ڈر کر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اسلاف سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اس تاریخ کو ہمیں دہراتے رہنا چاہیے، تاکہ کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کا ہی سب سے زیادہ کردار، اور خاص طور پر علماء دیوبند کا سب سے زیادہ اس جنگ آزادی میں کردار رہا ہے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔